آج میں آپ لوگوں کے لیے الطاف حسین حالی کی نظم ولادت نبوی سے آخری 2 بند لے کر حاضر ہوں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس نظم کا 5واں بند۔ مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بسے کان میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موج بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ تو پہلے اس میں جو الفاظ آئے ہیں مشکل الفاظ، اس کے معنی کو دیکھ لیتے ہیں۔ مسے خام معنی کچا تانبا، وہ تانبا جو ابھی صاف نہ کیا گیا ہو۔ کندن کے معنی ہیں خالص سونا۔ کھرا اور کھوٹا یعنی کہ اچھا اور برا، خالص اور جعلی۔ قرنوں کے معنی ہے صدیوں یعنی ایک مدت سے۔ جہل کے معنی جہالت۔ کایا پلٹ دینا، یہ محاورہ ہے، صورت بدل دینا، کچھ سے کچھ ہو جانا۔ ایک آن یعنی ایک لمحہ۔ بیڑے یعنی کشتی۔ موج بلا یعنی طوفان، اور ہوا کا رخ پھرنا یعنی سب کچھ بدل جانا۔ تو اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ مسے خام کو جس نے کندن بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کچے تانبے کو کندن بنا دیا، خالص سونا بنا دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے جو لوگ تھے وہ کس طرح کے سے تھے، ان کو شاعر جو ہے وہ کچے تانبے سے تشبیہ دے رہا ہے کہ وہ کچے تانبے کی طرح تھے عرب کے لوگ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس طرح سے تربیت کی کہ وہ خالص سونا بن گئے، کندن بن گئے۔ کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کھرا کیا ہے اور کھوٹا کیا ہے، یعنی کہ اچھے اور برے کے فرق کو واضح کر دیا۔ عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، یعنی کہ ایک مدت سے، قرنوں سے یعنی صدیوں سے، ایک مدت سے عرب میں جہالت چھائی ہوئی تھی، عرب کے لوگ جاہل تھے، لیکن پلٹ دی بسے کان میں اس کی کایا، لیکن ایک آن میں، ایک لمحے میں آپ نے ان کی کایا کو پلٹ دیا، یعنی ان کی صورت کو بدل دیا۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موج بلا کا، اب کشتی کو طوفان کا ڈر نہیں رہا۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موج بلا کا، اب کشتی کو طوفان کا ڈر نہیں رہا، اور ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ ایسا معلوم ہوا کہ ہوا کا رخ جو ہے وہ پھر گیا، جو ہوا کا رخ، جس رخ پہ ہوا چل رہی تھی ادھر سے بدل کے بالکل دوسری سمت میں چلنے لگی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ذریعے، اللہ کے پیغام کے ذریعے وہاں کے لوگوں کی اس طرح سے تربیت کی کہ سب کچھ بالکل تبدیل ہو گیا۔ اس کا پہلا کوشچن دیکھیے، درز بالا شعری حصہ کس صنف شاعری سے متعلق ہے اور اس کے شاعر کون ہیں؟ تو یہ درز بالا شعری حصہ، یعنی اگر اس بند کو دے کر آپ سے کوشچن پوچھا جائے گا کہ یہ کس صنف شاعری سے متعلق ہے، تو آپ اس میں لکھیے گا کہ یہ نظم سے ہے اور اس کے شاعر ہیں الطاف حسین حالی۔ کوشچن نمبر 2 ہے، درز بالا شعری حصہ میں کس کی تعریف بیان کی گئی ہے؟ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ کوشچن نمبر 3 ہے، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، اس مصرعے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو اس مصرعے سے شاعر کی مراد ہے کہ عرب کے لوگوں میں جو برائیاں تھیں انہیں دور کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شرافت کا پیکر بنا دیا۔ کوشچن نمبر 4 ہے، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، اس مصرعے میں شاعر نے کون سی صنعت استعمال کی ہے؟ تو اس میں صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے، یعنی کھرا اور کھوٹا یہ 2 اپوزٹ ورڈ آئے ہیں، تو اس اپوزٹ ورڈ کا جب بھی شاعر استعمال کرتا ہے تو اس میں آپ لکھیے گا کہ صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے۔ کوشچن نمبر 5 ہے، لفظ کایا پلٹ دینا کے معنی کیا ہیں؟ تو لفظ کایا پلٹ دینا کے معنی ہیں صورت یا حالات بدل دینا، اور یہ بھی کوشچن ہو سکتا ہے کہ کایا پلٹ دینا کیا ہے؟ تو یہ محاورہ ہے۔ ہوا کا رخ پھرنا سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو ہوا کا رخ پھرنا یعنی سب کچھ تبدیل ہو جانا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں اس کا 6واں اور آخری بند۔ پڑی کان میں دھات تھی ایک نکمی، نہ کچھ قدر تھی اور نہ قیمت تھی اس کی، طبیعت میں جو اس کے جوہر تھے اصلی، ہوئے سب تھے مٹی میں مل کر وہ مٹی، یہ تھا سبت عالم قضا و قدر میں، کہ بن جائے گی وہ طلا ایک نظر میں۔ تو اب اس میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کے الفاظ۔ کان وہ جگہ جہاں سے معدنیات یا جواہرات وغیرہ نکالے جاتے ہیں،
پڑی کان میں دھات تھی ایک نکمی، کان یعنی کہ وہ جگہ جہاں سے معدنیات یا جواہرات وغیرہ نکالے جاتے ہیں۔ نکمی کا مطلب ہے بنا کام کی، بیکار۔ نہ کچھ قدر تھی اور نہ قیمت تھی اس کی، تو قدر کے معنی اہمیت، اور قدر و قیمت کے معنی ہے حیثیت، اوقات۔ جوہر کے معنی ہے خوبیاں، مٹی میں مل جانا یعنی دفن ہو جانا، سب کچھ ختم ہو جانا۔ قضا کے معنی ہے تقدیر، حکم الہی، اور قدر کے معنی بھی ہے تقدیر، حکم الہی۔ طلا کے معنی ہے سونا، اور سبت کے معنی ہے نقص ہونا یعنی لکھا ہوا ہونا۔ اب یہاں پہ شاعر کہتے ہیں کہ پڑی کان میں دھات تھی ایک نکمی، یعنی کان میں ایک دھات پڑی ہوئی تھی جو کیسی تھی؟ بنا کام کی تھی، بیکار تھی۔ نہ کچھ قدر تھی اور نہ قیمت تھی اس کی کوئی قدر نہیں تھی، اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اس کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں تھی۔ یہ سب کہا جا رہا ہے عرب کے لوگوں کے لیے۔ طبیعت میں جو اس کے جوہر تھے اصلی، یعنی ان لوگوں کی طبیعت میں جو خوبیاں تھی چھپی ہوئے سب تھے مٹی میں مل کر، وہ مٹی ایسا لگتا تھا کہ وہ مٹی میں مل چکے ہیں۔ ان کی خوبیاں جو تھیں، ان کے اندر جو خوبیاں چھپی ہوئی تھی، وہ ساری خوبیاں نظر نہیں آتی تھیں، اس لیے کہ وہ صرف برائی پر ہی برائی کرتے تھے اور اپنی خوبیوں کو ابھارنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ یہ تھا سبت عالم قضا و قدر میں کہ بن جائے گی وہ طلا ایک نظر میں۔ یہ سبت کیا ہوا تھا، سبت عالم قضا و قدر میں، یہ سبت تھا، لکھا ہوا تھا۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ قضا اور قدر میں یعنی تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا کہ بن جائے گی وہ طلا ایک نظر میں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر جب ان پر پڑی تو وہ کیا بن گیا؟ طلا یعنی کہ سونا۔ تو یہ چیز تو ہے، یہ پہلے سے یہ بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو ہے وہ یہ لوگ جو ہیں وہ بالکل نکھر جائیں گے، ان کی خوبیاں جو ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گی اور ان کی برائیاں ان سے دور ہو جائیں گی، اور یہ لوگ جو ہیں وہ ایک نظر ڈالنے سے ہی وہ طلا بن جائیں گے، سونا بن جائیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کوشچن، پڑی کان میں دھات تھی ایک نکمی۔ اس مصرعے میں شاعر نے نکمی دھات کا استعمال کس کے لیے کیا ہے؟ یہ پہلا کوشچن اس میں، اور اسی میں دوسرا کوشچن ہے اس مصرعے میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ تو پڑی کان میں دھات تھی ایک نکمی، یہ کس کے لیے کہا گیا ہے دھات تھی ایک نکمی؟ عرب کے لوگوں کے لیے، اور صنعت جو استعمال کیا گیا ہے یہ کنایا کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی بات کو چھپے ہوئے انداز سے کہنا۔ کوشچن نمبر 2 ہے لفظ جوہر اور مٹی میں ملنا کے معنی کیا ہے؟ لفظ جوہر کے معنی ہے خوبیاں، اور مٹی میں ملنا یعنی ختم ہو جانا۔ تیسرا کوشچن ہے کہ بن جائے گی وہ طلا ایک نظر میں، اس مصرعے میں وہ کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ اور دوسرا کوشچن ہے اس مصرعے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو وہ کا لفظ عرب کے لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس مصرعے سے شاعر کی مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے عرب کے لوگ شرافت اور خوبیوں کا پیکر بن جائیں گے۔ کوشچن نمبر 4 ہے کوشچن نمبر، درست مصرعے سے شعر مکمل کیجیے۔ یہ تھا سبت عالم قضا و قدر میں کہ بن جائے گی وہ طلا ایک نظر میں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہی شعر ہو، کوئی بھی شعر کا ایک مصرعہ ہو سکتا ہے دیا ہوا، اور اس میں کہا جائے گا کہ آپ اس کو دوسرے مصرعے سے شعر کو مکمل کیجیے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نظم کو بہت اچھی طرح سے